السلام علیکم۔ امام کے اقتداء میں نماز پڑھنے والے بعض ایسے غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے نماز ہی درست نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارے نماز درست نہیں ہے۔ اسی لیے جو جماعت کا فضیلت ہے وہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا، اور جو فرض نماز ہے وہ بھی ان کی درست نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان غلطیوں سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ امام کے پیچھے جب بھی نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ اب امام کے پیچھے ہم نے کیا پڑھنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، اور کس وقت جو بھی امام پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھنا ہے، تو آج تمام باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ دیکھو، نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب انسان نیت نہیں کرتے تو یہ نماز ان کی درست ہی نہیں ہے، کیونکہ عادت اور عبادت میں جو فرق ہے وہ نیت سے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نیت کریں گے تو پھر یہ عبادت بن جائے گی، اور اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو یہ ایک عادت ہے۔ اس وجہ سے نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ نیت کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو، نیت آپ کے دل میں یہ ارادہ آئے، یہ نیت آ جائے کہ میں امام کے اقتداء میں 2 رکعت فجر کے فرض نماز پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اب یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ آپ کے دل میں آ جائے، بس یہ نیت کافی ہے۔ اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ ضروری ہے۔ یہ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہ کہے تو پھر آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہو جاتا۔ اب بعض لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، تکبیر تحریمہ بعض لوگ اس طرح کرتے، صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے۔ یاد رکھنا، زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ اب بعض لوگ صرف یہ نیت کرتے اور کچھ نہیں بولتے، بس صرف ہاتھ ہی اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا، صرف ہاتھ اٹھانا یہ کافی نہیں ہے، اس سے نماز شروع نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو پھر بھی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر آپ نے صرف ہاتھ اٹھا دیا تو یاد رکھنا اس سے نماز نہیں ہوتا۔ یا اگر آپ نے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زبان سے تو اللہ اکبر نہیں کہتے، دل میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس سے بھی نماز درست نہیں ہوتا، یعنی نماز شروع نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، یعنی اتنے اونچی آواز سے کہنا اللہ اکبر یہ ضروری ہے کہ آپ خود سن لیں، یعنی آپ یہ الفاظ آپ کے کانوں تک یہ پہنچ جائے۔ اگر آپ نے دل میں صرف کہہ دیا اللہ اکبر، یا آپ نے صرف ہاتھ اٹھا دیا، تو یاد رکھنا یہ نماز آپ کے درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلطی ہے جو بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ دوسری غلطی وہ یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو پھر امام جو بھی افعال کر رہے ہو، جو بھی وہ اعمال کرتے ہو، اس کے بعد آپ نے وہ اعمال کرنے ہیں۔ اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کہا ہوتا ہے کہ مقتدی نے اللہ اکبر وہ مکمل کیا ہوتا ہے۔ اب امام صاحب اللہ اکبر وہ کہتا ہے اور مقتدی نے وہ اللہ اکبر مکمل کیا ہوتا ہے، تو جب آپ امام سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے تو پھر بھی آپ کی نماز شروع نہیں ہوتا، کیونکہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو پھر امام کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہ بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، جب امام صاحب اللہ اکبر کہے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، امام سے پہلے آپ نے اللہ اکبر ختم نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے، اور بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔
اس کے بعد جب امام یعنی اللہ اکبر کہیں تو ثنا پڑھنی ہے۔ اب ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ امام بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ بس جب ثنا جب مقتدی پڑھے تو اس کے بعد اس نے خاموش رہنا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، یہ کچھ بھی نہیں پڑھنے۔ امام اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، بس صرف ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن مقتدی جو ہے نا وہ خاموش رہیں گے، یعنی جب امام سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھیں گے تو مقتدی خاموش رہیں گا، سورۃ فاتحہ وہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب امام قرات کر رہا ہو تو پھر مقتدی کا خاموش رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن کی قرات کیجئے تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اور اس طرح ایک اور روایت حدیث مبارکہ میں ہے کہ من کان لہ امام، جس کا بھی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یعنی جب امام سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے تو مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب امام سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو مقتدی بھی وہ سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے اور وہ بھی پڑھ دیتا ہے، تو اس لیے یہ غلطی ہے، یعنی امام کی ابتدا میں آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد جب امام سورت ملیں گے، پھر جب امام اللہ اکبر کہیں گے رکوع میں جائے گا تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد سبحان ربی العظیم مقتدی بھی کہیں گے، امام بھی کہیں گا۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ امام کہیں گے اور مقتدی ربنا ولک الحمد یہ کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر امام کہیں گے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ سبحان ربی الاعلیٰ مقتدی بھی کہیں گے، امام بھی کہیں گے، اسی طرح اللہ اکبر کہیں گے، اٹھیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے وہاں پہ بھی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور دوسری رکعت کے لیے امام اٹھیں گے، مقتدی بھی اٹھیں گے، وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد بھی مقتدی جو ہے وہ خاموش رہیں گے، امام قرات کرے گا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو پہلی رکعت ہوا اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا امام قرات کریں گے اور مقتدی خاموش رہیں گے۔ اب ایک غلطی اور بھی ہے اس میں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب امام اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی او امام سے پہلے جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اس سے نماز تو خراب نہیں ہوتی، لیکن یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس سے نماز جو ہے نا مکروہ ہوتا ہے۔ تو امام سے پہلے یعنی سبقت نہیں کرنی، یعنی امام سے پہلے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہنا ہے۔ امام جب اللہ اکبر کہے یعنی رکوع میں جب جائے، سجدے میں جب جائے، تو پھر جو ہے نا آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہاں، جو پہلے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اللہ اکبر، وہ اگر آپ نے امام سے پہلے کہہ دیا تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور غلطی وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں، یعنی امام صاحب جب رکوع میں جائے، مقتدی کو بھی رکوع میں جانا ہے، اس کے بعد مقتدی رکوع سے پہلے اٹھتا ہے، یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم امام سے پورا کر دیتے ہیں، مقتدی اس سے پہلے پورا کر دیتے ہیں، اور ابھی امام سے رکوع سے نہیں اٹھا ہوتا ہے کہ مقتدی سب سے پہلے اٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتے کہ وہ جو ہے نا امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھے کہ اس کے سر وہ گدھے کے سر میں تبدیل نہ ہو جائے، یعنی ایک وعید کی بات ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا سر جو ہے نا وہ گدھے کے سر بن جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اسی لیے امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھانا یا سجدے سے سر اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جب امام جو ہے نا التحیات میں بیٹھے دوسری رکعت میں، تو پھر جو ہے نا التحیات امام بھی پڑھیں گے اور جو ہے نا مقتدی بھی پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے امام بھی اور مقتدی بھی، اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اب سلام میں بھی ایک غلطی ہے،
جو کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں، اور مقتدی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کہیں گے، لیکن امام سے پہلے نہیں کہیں گے مقتدی۔ بعض لوگ امام السلام علیکم اس نے مکمل نہیں کیا ہوتا ہے کہ مقتدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے مکمل کیا ہوتا ہے، تو امام سے پہلے یہ جو ہے نا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور غلطی جو کہ بہت سے لوگ امام کی اقتداء میں وہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو صفوں کو پر کرنا یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ تو بعض لوگ یعنی اگلے صفوں میں جگہ ہوتی ہے، لیکن جو نماز کے لیے آ جاتا ہے مقتدی، وہ اکیلا صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، یا باقی صفوں اگلے جو صف ہوتے ہیں اس میں دائیں بائیں جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ اکیلا ایک نئے صف شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اگلے صفیں ہوتی ہے ان کو مکمل کرے، اس کے بعد جو ہے نا نئے صف شروع کر لے۔ اکیلا صف میں کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، اس لیے یہ بھی ایک غلطی ہے جو بہت سے لوگ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چند غلطیاں تھی جو کہ بہت سے لوگ امام کے اقتداء میں کرتے ہیں، اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، نماز ایک اہم عبادت ہے، اور قیامت کے دن عبادات میں سے جو سب سے اہم عبادت کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اول من یحاسب بہ العبد، سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو پھر باقی سارے اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اس لیے نماز کے اہتمام سے انسان اللہ کے قرب حاصل کر دیتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اور اس نماز کا اثر اس کی پوری زندگی پر ہوتی ہے۔ دیکھو، جب نماز درست ہوگی تو اس کا اخلاق بھی درست ہوگا، اس کے معاملات بھی درست ہوں گے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے جو ان کے اہل خانہ ہے ان کے ساتھ اس کا رویہ درست ہوگا۔ لیکن اگر نماز میں خرابی ہوگی تو اس کا اثر اس کی پوری زندگی پر ہوگا۔ اسی لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 60 سال تک 70 سال تک وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں۔ اسی لیے ان مسائل کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ان مسائل کے متعلق علم ہو چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔